اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے۔ معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں اور روٹ کر الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے ڈپریشن جنم لیتا ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر الفاظ، لہجہ، آواز، احساسات اور جذبات، رویے، کسی موسم میں کس وقت پر بات کی، اس کا نام، سب کچھ اثر کرتا ہے۔ حتیٰ کہ صرف اس انسان کی موجودگی یا دیکھ لینا بھی اثر کرتا ہے۔ اس اثر کی کیا نوعیت ہوتی ہے، ان پر اور ان کے تعلق منحصر ہوتی ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ غصے کی ایک اہم وجہ بہت سے کاموں کا جمع ہو جانا یا وقت پر نہ کر پانا ہے، جس کی وجہ سے سٹریس بڑھتا ہے اور انسان نیند کی کمی، بھوک اور تھکاوٹ کے باعث آسانی سے غصے کا شکار بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا کام آج ہی مکمل کرنے کی عادت کو پختگی سے اپنا لیجیے۔ نفسیات کے مطابق انسان جو کچھ بول کے نہیں کہہ سکتا وہ لکھ کے کہہ سکتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اپنے جذبات کا اظہار بولنے کی بجائے لکھ کر کرتے ہیں۔ اگر آپ اوور تھنکنگ پر قابو چاہتے ہیں تو یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے، بجائے یہ سوچنے کہ آپ نے ماضی میں کیا غلطی کی۔ لوگ جب جسمانی طور پر تھک جائیں تو سچ بولتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ رات کے وقت جذباتی حقیقت اظہار اور تسلیم کرتے ہیں۔ اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشگوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ جو شخص آپ کو کھونا نہیں چاہتا اس میں یہ تین نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ وہ شخص ہمیشہ آپ سے رابطے میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ پیغامات کے ذریعے ہو یا کال کے ذریعے۔ وہ شخص آپ کی ضروریات اور احساسات کا خیال رکھتا ہے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ شخص آپ کے ساتھ معیاری وقت گزارنے کو ترجیح دیتا ہے اور آپ کی کمپنی میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ دوسروں کے سامنے اپنے مستقبل کے اہداف کا اعلان یا اظہار کر دینے سے ان اہداف کے حصول کے امکانات انتہائی کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اہداف کا اعلان کرنے سے تحریک کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اگر اور مگر کی باتوں سے نکل جاؤ اور اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کرو۔ آپ جیسے بھی ہوئیں بہتر ہو، اس پر شکر کرو۔ القرآن: اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔